خوش قسمت ہیں وہ لوگ اس میدان سے اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، ان کے اجر کا تو کچھ کہنا نہیں کہ صحابہ کرام سے پوچھا یا رسول اللہ ان کے اجر کو پہنچ سکتے ہیں؟ کہ ان کے نکلنے کے بعد تم روزے رکھو اور افطار نہ کرو اور تم نمازیں پڑھو، نماز سے باہر نہ آؤ اور ان کے آنے تک اس عبادت اور روزے کی حالت میں رہو، کیا یہ کر سکتے ہو؟ یا رسول اللہ نہیں کر سکتے۔ کہا کر بھی لو تب بھی ان کے اجر کے 10ویں حصے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا تو اتنی بڑی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ مؤتہ کے موقع پر اپنے قریب کے اور گھر کے لوگوں کو اور دل کے قریب ان کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا اور شہادت کی خوشخبری سنائی۔ روم سے لڑنے کے لیے ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے لیے لشکر تیار کیا جا رہا ہے۔ پہلا یہ لشکر ہے، اس کے سب سے پہلے زید بن حارثہ کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور جن کے بیٹے حضرت اسامہ سے حضور کو کتنی محبت تھی، اپنی بیماری کی حالت میں لشکر کو روانہ کیا اور اسامہ کو اس کا امیر بنایا، حالانکہ ان کی وہ بالکل نوجوان بچے تھے، وہ بڑے بڑے صحابہ ان کی امارت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ فرمایا۔ یہ اسامہ سے محبت کی نشانی، اور یہ زید بن حارثہ، فرمایا زید بن حارثہ اس لشکر کا امیر ہوگا، اگر وہ شہید ہو جائے تو شہادت کی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، تو پھر جعفر ابن ابی طالب کو امیر بنایا جائے، اور جعفر ابن ابی طالب حضور کے چچا ابو طالب جیسے آپ کی مدد کرنے والوں کے بیٹے اور آپ کے داماد حضرت علی کے بھائی یہ ابو جعفر، اور ابھی یہ حبشہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اور خیبر کے موقع پر آپ کو پتہ لگا ہے، آپ نے فرمایا صحابہ میں بتا نہیں سکتا کہ خیبر جیسے دشمنوں کے قلعے کے فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا میرے بھائی جعفر کے آنے کی خوشی۔ یا رسول اللہ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب جعفر نے آپ سے دوری میں حبشہ میں جو ہے ہجرت کا وقت گزارا، دوری کا وقت گزارا، پردیسی پن کا وقت گزارا، اس کو اپنے سامنے رکھیں، لیکن نہیں، اللہ کا پیغام پہنچانا اتنا عزیز ہے اور اتنا اہم ہے اور انسانیت کی ہمدردی والا ایسا کام ہے کہ اپنے پاس رکھنے کے بجائے اے ابو جعفر، اے جعفر تم امیر ہوگے، اور فرمایا جعفر بھی شہید ہو جائے۔ 28 سال کی عمر ہے، پھول جیسے بچے ہیں، جوان بیوی ہے، اور ابھی مدینے میں آئے ہیں، انہیں تو رہنا چاہیے تھا۔ اے جعفر تم بھی جاؤ، اور تم جب شہید ہو، یہ جعفر جب شہید ہو جائے تو اس کے بعد ابن رواحہ کو امیر بنا لیا جائے۔ اور جعفر کیسے شہید ہوئے کہ جب وہ میدان میں اترے تو میدانوں کی اور سامنے دو بدو ہتھیاروں سے لڑائی، اس کا دار و مدار جھنڈے پر ہوتا تھا کہ آدمی تو قد برابر ہے، آگے کیا ہو رہا نظر نہیں آتا، کس طرف چلنا کس طرف نہیں چلنا، اس کا دار و مدار جھنڈے پر۔ جھنڈا حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے اور آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پیچھے لشکر جو ہے جھنڈے کو دیکھ کر دائیں طرف مڑنا، بائیں طرف آگے بڑھنا، یہ حرکت کر رہا، پورے جنگ کا دار و مدار اس جھنڈے کی نقل و حرکت پر ہے۔ کافروں نے ان کا ایک ہاتھ کاٹا تو آپ جعفر نے دوسرے ہاتھ میں لے لیا، کافروں نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، دونوں ہاتھوں کو ملا کر سینے سے لگا دیا، حتیٰ کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور اللہ کے رسول یہ منظر بیان کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ جعفر بھی شہید ہو جائے تو ابن رواحہ کو امیر بنایا جائے۔ حضرت ابن حارثہ مہاجرین میں سے، حضرت جعفر ابن ابی طالب یہ جو ہے مہاجرین مکہ والوں میں سے، حضور کے چچا بھائی بالکل نوجوان 28 سال کی عمر کا، یہ بھی شہید ہو جائے تو ابن رواحہ یہ مدینہ والوں میں سے۔ یعنی اللہ کے راستے میں انسانیت کی ہمدردی کے لیے نکلنا کتنا بڑا عظیم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں۔ تو جمعے کا دن تھا روانگی کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دے کر روانہ کیا، صحابہ صبح کو روانہ ہو گئے۔ ابن رواحہ کو ایک اسرائیلی نے کہا تم تو جا رہے ہو اور نبی نے پیشن گوئی کی ہے، تم شہید ہو جاؤ گے تو نبیوں کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تو شہید ہو جاؤں گا، لیکن یہ خیال آیا کہ جمعے کا دن ہے اور یہ آخری جمعہ ہے میرا، یہاں مدینہ منورہ میں جمعے کی نماز بعد میں ہوگی، جماعت تو پہلے چلی گئی، اجازت لی اور مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گئے، سواری موجود ہے اور جمعے کی نماز ہوئی، حضور کا خطبہ، حضور نے جمعے کی نماز پڑھائی، اور جمعے کے بعد آپ نے جب چہرہ پھیرا تو ابن رواحہ سامنے، حضور پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، اے ابن رواحہ جماعت تو چلے گی اللہ کی راہ میں اور تم یہاں پر آدھا دن گزر گیا، کس لیے رکے؟ تو کتنا بہترین جواب دیا، لِأُجَمِّعَ مَعَكَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جمعہ یہاں پر آخری، تو آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے روکا تو حضور نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، فرمایا آدھا دن پیچھے رہ گئے؟ جی ہاں۔ فرمایا ابن رواحہ کہ تمہارے اعمال تمہیں مل گئے اور تمہارے ساتھیوں نے آدھے دن کا فاصلہ طے کیا، اس پر مزید اللہ تمہیں سارے خزانوں کا مالک بنائے، ساری ہوئی زمین کی خزانوں کا مالک بنا دے،
اور تم اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دو اور اس ثواب کو بھی میرے پیچھے نماز پڑھنے مسجد نبی کے جمعے کو ملا لو، تو وہ آدھا دن پہلے جو تمہاری جماعت گئی ہے اس کے ثواب کو تم پہنچ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا راستہ اتنا قیمتی۔ صحابہ جاتے ہوئے رات کا وقت ہے، یا رسول اللہ یہ رات ہم مدینے ہی میں گزار لیں کہ اللہ کے راستے میں جائیں؟ اندھیرا ہے اور راستے ناہموار ہیں اور طرح طرح کی مشکلات اور جھاڑ جھنکاڑ ہیں، کیا ہم رات گزار صبح کی روشنی میں چلیں؟ آسان ہوگا سفر؟ فرمائے میرے صحابہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات بھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں ہو؟ فوراً منشا سمجھ گئے، اسی وقت اللہ کے راستے میں نکل گئے۔